السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے چاولوں کے دانوں پر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب آپ اس وظیفے کو کرو گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ خود بتاؤ گے کہ یار واقعی لاجواب اور کمال کا ہمیں وظیفہ جو ہے وہ ملا ہے۔ اور جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں دولت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، انشاءاللہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ آپ کی پریشانیاں و مصیبتیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ بہت ہی پاورفل خاص عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اور الحمدللہ تو ویڈیو آپ نے مکمل اس کو دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو جو ہے وہ پیسوں کی، جو رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تو بہت ہی خاص عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی اتنا زیادہ آپ کا وقت نہیں لگے گا، بالکل ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ تو چلیے ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے مکمل میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو سبسکرائب کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی میرے بہن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے وہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد جو ہے اس میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، وظیفے کی طرف۔ کون سا وظیفہ ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، 7 چاولوں کے دانے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ 7 چاولوں کے دانے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ وظیفے کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس کو۔ جب 7 چاولوں کے دانے آپ لے لو گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود شریف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھو گے تو فضیلت آپ کو زیادہ، رزلٹ اچھا ملے گا، لیکن اگر آپ دوسرا بھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو انشاءاللہ پھر بھی بہت ہی کمال کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے چاول کا دانہ اپنے جو ہے نا ایک ہاتھ پر جو ہے وہ بایاں جو ہاتھ ہے اس کی ہتھیلی پر چاول آپ نے رکھ لینے، ان میں سے 7 چاولوں میں سے ایک چاول آپ نے اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے ہاتھ سے۔ اچھا، اٹھا کر آپ نے اس پر جو ہے وہ یا رزاقو، ٹھیک ہے، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاقو۔ اس وظیفے کو آپ نے جو ہے وہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح لے لیں یا ویسے آپ یاد رکھ لیں، 70 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ یہ تقریباً 3 سے 4 منٹ کے اندر یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا رزاقو 70 مرتبہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 دفعہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، وہی جو پہلے آپ نے پڑھا تھا، اور اس ایک چاول پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب یہ ایک چاول پر تو ہم نے مار دی، اب باقی کے جو 6 چاول ہیں ان کا کیا کرنا ہے، اسی طرح جس طرح پہلے چاول پر آپ نے وظیفہ کیا ہے 70 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یا رزاق کو پڑھا تھا، دم کیا تھا، اسی طرح آپ نے جو دوسرے چاول ہیں ان پر بھی آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 70 مرتبہ جو ہے وہ یا رزاق کو یہ پڑھ کر آپ نے ان پر پھونک مارنی ہے ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اتنا آپ کو ٹائم نہیں لگے گا، ویسے آپ کے ذہن میں شاید آ رہا ہو کہ یہ اتنا بڑا یہ تو بن جائے گا وظیفہ، اتنی زیادہ، دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا، 10 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یقین مانیں یہ 20 منٹ آپ کی زندگی بدلنے والے ہیں، یہ 20 منٹ آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں جو ہے وہ انشاءاللہ دور کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ پڑھ کر وہ جو چاول ہیں وہ اب آپ نے یا تو کسی پرندوں کو کہیں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں جب پرندوں کو ڈالیں تو کوشش کریں کہ پاک جگہ پر ہی آپ نے چاولوں کو جو ہے وہ گرانا ہے، یہ نہ ہو کہ ناپاک جگہ پر آپ وہ چاول پھینک دو گے تو پھر جو ہے وہ آپ کو ظاہری بات ہے کہ گناہ ملے گا، اس پر ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور وہ اگر آپ ناپاک جگہ پر، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ناپاک جگہ پر آپ نے وہ چاول نہیں پھینکنے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ آپ وہ چاول اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں، اگر مرد ہے اپنے بٹوے میں یا پیسوں پر یا دکان پر یا گھر میں کسی جگہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے
اللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانیاں ہیں جو دولت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ دور فرمائے گا۔